حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اس انداز نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے چنیا اور آپ دی بیوی منتخب فرمائی کہ خود اللہ نے انتخاب فرمایا اور پھر تمام ازواج مطہرات وچوں حضرت عائشہ صدیقہ ہی ہیں کہ اللہ دے پیغمبر دیاں گھر والیاں وچوں جتنا بھی اللہ دے پیغمبر دیاں گھر والیاں ہن صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں کہ جڑیاں کنواریاں ہن، باقی کوئی ایسی اللہ دے پاک پیغمبر دی بیوی نہیں۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل دے اندر اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی محبت اس انداز نال بھر دیتی کہ جس دی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے پناہ محبت دل دے اندر اے محبت پیدا کرن والا بھی اللہ اور حضرت عائشہ نو اے مقام تے مرتبہ دیون والا بھی اللہ پاک۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ایہو جے موقع دے اتے لوگاں دے دلاں دے اندر حسد بھی آندا ہے اور بد فطرت قسم دے لوگ طرح طرح دیاں الزام تراشیاں کرن دی کوشش بھی کردے ہیں۔ سارا سلسلہ ہوندا ہے، لیکن کمال اے ہے کہ جو بھی طرح طرح دیاں الزام تراشیاں کیتیاں گیاں اللہ نے انہاں ساریاں نو دور فرما کے حضرت عائشہ دی شان دا ایہو جیاں مقام بلند فرمایا کہ قرآن مقدس دے اندر اللہ نے ایک پوری سورت نازل فرما کے حضرت عائشہ دے شان دا اعلان کر دیتا۔ سورہ نور۔ تو وقت چونکہ مختصر ہے اس واسطے چند ضروری گلاں سن لو۔ کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جتھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین دے احکام اور مسائل سمجھن واسطے حضرت عائشہ دے دروازے تے کھلوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے وضاحت فرمائی اس واسطے کہ حضرت عائشہ نے قرآن مقدس دا علم پڑھیا تو محمد الرسول اللہ دے کولوں، کیونکہ او حضرت عائشہ دا بستر ہے کہ وہی اگر جبریل کھن کے آوے ہاں تے اللہ دے پاک پیغمبر بستر دے اتے آون واسطے تشریف لے آویں ہاں تو جبریل کھلو رہندا آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عائشہ دے بستر تے آویں تے وقت میں وہی کھنویں۔ تیمم دا مسئلہ ویکھو، مسلمانوں ضرورت تے حاجت پیش آئی،
سفر دے موقع دے اتنے ہان پانی ختم ہو گیا، نماز قضا ہوندی ہے، پانی ہوئے تو طہارت کرن وضو کرن، اتنے حضرت عائشہ دی وجہ کولوں ادو دیر ہو گئی، ادو پانی کوئی نہیں، ادو نماز دا وقت، تو اللہ نے رخصت دے دیتی اور تیمم دا حکم دے دیتا۔ اور کیڑی کیڑی گل کیتی ونجے تو مختصر جہی گل یہ ہے کہ بالآخر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر تو واپسی آ رہی ہے، تو درمیان دے اندر ایک جگہ دے اتنے پیڑاؤ سٹیا ہے، قافلہ رک گیا ہے۔ حضرت عائشہ جس اٹھ دی سواری دے اتنے سوار ہن، او لکڑ دا بنیا ہویا او ہودج جیاں جس دے اندر ہن صحابہ کرام مقرر، انہوں نے اٹھ تو لہا کے تلے رکھیا، تے جس ٹائم واپسی دا اللہ دے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ تیار ہو بنجو چلنا ہے، حضرت عائشہ اس ویلے اس تو بہر گیا ہو یہاں تھوڑا دور فاصلے دے اتے قضائے حاجت واسطے، اتھے حضرت عائشہ دا ہار گم ہو گیا، اس دی تلاش دے اندر کچھ دیر لگ گئی، اتھو حضرت عائشہ جڑے ویلے واپس آیاں تے ادو اللہ دے پیغمبر نے حکم دیتا کہ چلو، تو انہوں نے صحابہ نے او کچاوا یا او ہودج جڑا ہی چاہ کے اٹھ دوتے رکھیا تے او قافلہ ٹر گیا۔ ہن حضرت عائشہ دا چونکہ ہلکا پھلکا وزن، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا کہ حضرت عائشہ وچے موجود ہے نہ کہ کوئی نہ، تو لہذا ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہویا کہ صحابہ کرام بہت بڑے ولی ہے نہ کہ کوئی نہ، امت دے اندر صحابہ تو وڈا ولی تا کوئی وڈا پیر تا مقام والا صحابہ تو نہیں ہو سکتا، مگر صحابہ کرام نو پتہ لگا تے ولی کیویں عالم الغیب بن گیا، تے خود اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو ہی پتہ لگا، کوئی نہ قافلہ اگاں ٹر پیا، حضرت عائشہ پچھو آیا، آ کے ڈٹھا تھا اتھے تو نہ کوئی بندہ تے نہ بندے دی ذات، کوئی ہے نہیں، سارے دا سارا قافلہ تو لگا گیا۔ ہون حضرت عائشہ دی فہم اور فراست دیکھو کہ انج نہیں کیتا کہ انہوں دی تلاش واسطے میں بھی پیچھا ٹر پواں، نہیں، بلکہ اسے جگہ دے اتے آ کے بہ گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو جڑے ویلے آخر پتہ لگنا ہے تو انہوں نے پیچھا میری خبر گیری کرنی ہے، کہ میں انہوں دی تلاش دے اندر تے وہ میری تلاش دے اندر تک کدیں مزید دشواری نہ پیدا ہو بنجے۔ تو بہرحال اس موقع دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نے سفر دے کچھ اصول اور ضابطے ہوندن، چونکہ ایک صحابی نو پیچھا مقرر کیتا ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ اسے رستے دے اتو پیچھا گزردہ آونا ہے، قافلے دے پیچھا پیچھا کوئی چیز ڈھٹی، کوئی گری، کوئی معاملہ پیچھا پیچھا تاکہ وہ رہوے۔ حضرت عائشہ خود فرماندی ہیں، بخاری دی حدیث ہے چاہیا کہ اسے جگہ دے اتے آ کے بیٹھی ہاں تے انہیں تھوڑی جی ٹیک لائی تے حضرت عائشہ دی آنکھ لگ گئی، پیچھا وہ صحابی رسول آندن حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دور تو ڈٹھا ہے، انج سوادی جہی محسوس ہوئی ہے، کالک جہی کہ کوئی چیز کوئی بندہ نظر آندا ہے، جس ٹائم تھوڑے قریب آئے تو انہوں نے محسوس ہویا کہ تو حضرت عائشہ رہ گئے، تو حضرت عائشہ خود فرماندی ہیں کہ میرے نال انہوں نے کوئی گل نہیں کی تھی، اتنا
پڑھیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بعد وہ آئے اتھے بعض مفسرین اور محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ پردے دے حکم دے آون تو پہلے حضرت عائشہ نو انہوں نے ویکھیا ہویا بھی ہاں، تو اس وجہ واسطے انہوں نے پہچان کی تھا کہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ تو بہرحال انہاں اٹھ بٹھایا تو حضرت عائشہ سوار ہو گئے، اٹھ نو اٹھا لیا تو وہ ٹر پے، اور کوئی گل تک بھی نہیں کی تھی حضرت عائشہ دے نال۔ اللہ دے پاک پیغمبر اگاں گئے تھے، پتہ لگا کہ بھئی حضرت عائشہ تا پیچھے رہ گئی۔ وہ مدینے پہنچ گئے، پیچھا حضرت صفوان اٹھ نو گھن کے تھے، یہ بھی پہنچ گئے، منافقاں نو اتھے موقع مل گیا۔ انہوں نے بڑا شور برپا کیتا تے حضرت عائشہ دے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، سارے آنکھوں چ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی تکلیف اللہ دے پیغمبر۔ بہرحال حضرت عائشہ پہنچ گئے، حضرت عائشہ نو کوئی پتہ نہیں کہ باہر کے ہو رہی ہے۔ اس پورے واقعے دا تے معاملے دا بعد دے اندر دیر دے اندر حضرت عائشہ نو پتہ چلیا، وہ بھی ایک وجہ دے نال پتہ چلیا، لیکن پہلے کوئی پتہ نہیں۔ تو جس وقت حضرت عائشہ نو پتہ چلیا تے حضرت عائشہ نو ایسی پریشانی لگی کہ میرے کو پتہ تک ہی کوئی نہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اتنی بڑی پریشانی اور ایڈے وڈے کرب دے عالم دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر گزر رہی ہے اور میں نے پتہ بھی کوئی نہیں۔ مشتہ نام دا صحابی، اس دی ماں نے اصل دے اندر پلوتا دیتا مشتہ نے، اس دے اوتے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ تا بڑا صحابی رسول ہے تے اس نو کیوں پلوتا دے رہی ہو تسی؟ اس آکھیا ہے بھولی بھالی تینوں نہیں پتا کہ بہر تیرے خلاف تیرے بارے کے گلاں ہو رہی ہیں، اور اے مشتہ بھی انہاں منافقہ نے جڑی گل کی تھی انہوں نے اس نو بھی اپنے نال دھوکے دے ذریعے نال ملا دیتا ہے، اس نو بھی مغالطہ لگ گیا ہے۔ تو اس ویلے حضرت عائشہ نو پتہ چلیا، تو حضرت عائشہ اتنی شدید بخار چڑھیا ہے، خود فرما دیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر آمن، اس تو بعد میں محسوس کیتا ہے کہ اللہ دے رسول پاک آمن تے میرے نال کوئی توجہ نہ کرن تو پہلے والی گل نہ ہوئے، اتنا آ کے پوچھن جو عائشہ دا کیا حال ہے، تے پھر پیچھا اللہ دے پاک پیغمبر، اللہ نے کوئی جواب نہ دیتا۔ اللہ دے رسول پاک بڑی پریشانی دے عالم ہے۔ بالآخر حضرت عائشہ نے اجازت طلب کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر کو کہ اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے بابا جان دے گھر چلی ونجا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ فرما دیا کہ اس انداز نال بغیر کسے تأمل دے، بغیر کسے تاخیر دے، انج دی اجازت اگاں کدی ہی نہ ملی ہے جڑی اس موقع ملی۔ بہت بڑی تکلیف۔ نتیجہ کیا نکلیا؟ توجہ کرائے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو پوچھیں کہ ویلے حضرت عمر کول، حضرت عثمان غنی کول، حضرت علی المرتضیٰ دے سامنے اس پریشانی دا اظہار تے اگو تسلی دے رہی ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ،
حضرت عثمان غنی، مگر ادو منافقہ نے شور مچایا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، تے جو حضرت عائشہ گیاں گھر دے اندر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر مکان دے اتے اتلی منزل دے اتے قرآن پاک دی تلاوت کر رہی ہے۔ تے جو گھر گئے اتھے ون کے پہنچی انتے ام رومان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی گھر والی، انہوں نے آکھیا ہے کہ یہ معاملہ بڑی آیا تے تساں میں کو دسیا بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے آکھیا کہ اچھا تے کوئی پتہ لگ گیا ہے، تے اس وقت حضرت عائشہ دی چیخ نکل گئے، اتھے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آواز سنی تے تلے آ گئے، پوچھنا کیتا کیا گل ہے، تو اگو جواب ملیا کہ اس نو اس واقعہ دا پتہ چل گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ سوا رون دے ہور کوئی گل نہ کھاونا نہ پیونا نہ کوئی گفتگو نہ گل، ادو اللہ دے پاک پیغمبر پریشانی دے عالم وچ ایہو جہی پریشانی کہ اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دین اے عثمان تیرا کیا خیال ہے میری عائشہ دے بارے چ؟ حضرت عثمان دن اللہ دے پاک پیغمبر جی بڑا عرصہ ہو گیا ہے تواڈی محفل دے اندر باندیاں جداں دا تواڈے کٹھے ہوئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی، تواڈے وجود مقدس دے اتے مکھی نوئی باندھا ساں ڈٹھا کوئی نہیں، جداں تواڈے وجود مقدس دے اتے کوئی گندی مکھی بھی باندھی اسا نہیں ڈٹھی، جداں اللہ اس نو بھی نہیں باون دیندا، اللہ پاک کردار دی گندی عورت نو تواڈے بستر دے اتے کیویں آون دیندا ہے؟ کوئی سمجھ ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ جواب دیندا ہے تے کوئی کچھ جواب دیندا ہے، مگر اللہ پاک تے طرفوں فی الحال کوئی جواب کائی نہیں پیا آندا۔ اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پریشانی دے عالم دے اندر حضرت علی کو پوچھ دین، حضرت عمر کو پوچھ دین کہ تیرا کیا خیال ہے، وہ سارے تسلیاں تا دین دے پائن، مگر اصل تو اعلان ہونا گئی، بالآخر نتیجہ نکل دائے اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ چلیے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، ون کے اللہ دے پاک پیغمبر بحرین جتھے عائشہ صدیقہ موجودن، اللہ دے پاک پیغمبر ون کے حضرت عائشہ نال گل کیتی ہے، اے عائشہ توجہ ہے، اے عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، اے عائشہ جے تیرے کولوں غلطی کوئی ہو گئی ہے توت کے کر فاستغفر اللہ، اللہ کولوں توبہ کرتے اللہ پاک کولوں معافی منگ، جیڑا اپنے رب کولوں معافیاں منگن والا ہوئے اللہ دے سارے گناہ معاف کر چھڑیندا ہے۔ یہ تو بالکل بری ہے، تو بالکل پاک ہے، تو صاف ہے، یہ تیرے اتے انہیں الزام لگا دیتا گئے ان کنت بریتن فسیبرئک اللہ،
جے تو بالکل بری ہے تو تیری برات دا اعلان اللہ نے خود آپ ہی فرما دیونا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی زبان مقدس وچوں یہ کلمے نختم تے میں سنین جو اللہ دے پاک پیغمبر میں کو فرما رہی ہیں ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ۔ میرے دل دے اتے ہو جی تکلیف دیاں کلوتریاں چل گئے کہ زندگی دے اندر ہی ہو جی تکلیف کدے نہیں پہنچی جیڑی اس موقع دے اتے پہنچی ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر بھی میرے بارے چیا گل کر رہی ہیں جے تیرے کو غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کو معافی چا مانگ۔ اس واسطے حضرت عائشہ فرماندیاں میرا منظر تائی ہو جیاں بڑیاں ہے میں بابا جان دی طرف نظر اٹھا کے ڈٹھا ہے حضرت ابو بکر صدیق اپنے ابا جان دی طرف ابا جان نو آکھم کہ ابا جان کوئی جواب دے میرے طرف محمد الرسول اللہ نو مگر اگو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیتا ہے کہ بیٹی میں تیتھے کوئی جواب نہیں دے سکتا میں کوئی گل نہیں کر سکتا اس مقام دے ہوتے کیوں اے چونکہ نبوت دا سورج محمد الرسول اللہ 14 طبق دی کائنات دے لائن لاٹاں دے سردار محمد الرسول اللہ میں کوئی اڑی گل کراں کہ جس دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نو کوئی تکلیف پہنچ ونجے تا دن قیامت دے محلہ نو کے جواب دے سو میں تا کئی گل نہیں کردا اما جان نو آکھیا تساں کوئی جواب دے میرے طرفوں مگر انہوں نے بھی اگو وہ جواب دیتا ہے جڑا حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں جڑے ویلے انہوں نے کئی جواب نہیں دیتا میرے طرفوں میری صفائی دا اس ویلے میں خود آپ جسارت کر کے بول پئیاں تے او فرماندیاں کہ میں دوئی تا اور کوئی گل نہیں کر دی جے میں تو انو آکھاں کہ میں بالکل اس غلطی کو بری ہاں میرا کوئی قصور نہیں تا تسا میری گل تے یقین کرنا کوئی نہیں جے میں تو انو آکھاں جو میرے کو غلطی ہو گئی ہے تا تسا فوراً یقین کر گرنا ہے مگر جے میں آکھاں کہ میرے کو غلطی تک آئی نہیں ہوئی میری گل دے اتے تسا یقین کرنا کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیاں اس ویلے میری پریشانی دائی ہو جیاں عالم آئی کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام دا حوالہ دیوان لگیاں مگر جڑے ویلے حوالہ دیوان لگیاں اس غم تے علم دی وجہ کولوں حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام بھی میری زبان دے اتے نہیں آیا بالآخر میں آکھیا ہے جی میں حضرت یوسف علیہ السلام دے ابا جان دا معاملہ آئی میرا بھی اوہ معاملہ ہے تے میں اوہ کو جاگ سکدیاں انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ کوئی توجہ ہے میرا بھی وہ جواب ہے اتنا گل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی گئے اس جگہ دے اتو تے دور الگ چلیاں گئے اس موقع دے اتے حضرت عائشہ فرما دیاں اس تو پہلے جو میں کلیاں روندی ہم تے میری اکھاں وچوں آنسو دے نیر نکل دے ہاں مگر اللہ دے پاک پیغمبر دی اس گل دے کرن دے بعد میری اکھاں وچوں آنسو آونا بھی کوئی سمجھ آئی کہ نہیں ایڈا غم لگا ہے ایڈا دکھ لگا ہے ایڈا ارمان لگا ہے کہ ہن روندیاں تا ہیں ہن سسکیاں لگیاں ہویاں مگر آنسو کوئی نہیں آندے منافقہ ظالمہ نے ایڈیاں تکلیفاں تا دیتیاں محمد الرسول اللہ نو تے اہل بیت نو اللہ دے پاک پیغمبر دے گھرانے دے اتے ایڈے ظلم تا کیتے نینا نام مرادہ منافقہ نے ایڈیاں الزام تراشیاں تا کیتیاں جڑے ویلے جو معاملہ پیا گزردا ہے تاں جو پتہ لگ گئے نتیجہ نکلیا ہے اللہ نے بالآخر تو قرآن پاک خود نازل کر دیتا ہے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں میں اختصار کر رہی ہوں وقت چکے اجازت نہیں دیتا جڑے ویلے اللہ نے تو خود قرآن نازل کیتا تے کیویں کیتا اللہ نے پوری سورہ نور نازل کر کے ساری گل دی وضاحت کر دیتی
کیتی کہ کوئی ساری گل دی وضاحت کر دیتی اللہ دے قرآن نے۔ اللہ پاک فرماندے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ پاک فرماندے نو میرا سونا محمد الرسول اللہ میں تے ایہو اعلان کر رہی ہاں کہ الخبیثات للخبیثین، گندیاں عورتاں، گندے کردار والیاں عورتاں، گندے کردار والے مرداں واسطے، سمجھے کہ نہیں؟ گندے کردار والے، گندے تے پلید مرد، پلید عورتاں واسطے، طیبات تے پاکیزہ رہن والیاں عورتاں، پاکیزہ مرداں واسطے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے میرا پیغمبر الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، اے جو گلاں تے الزام تراشیاں انہاں لوگاں دے بارے منافق کردے پن، جڑی کردار کشی کر رہی ہے میرا پیغمبر مما یقولون، میرا عرشاں تو اعلان ہے، وہ میرا محمد الرسول اللہ اولئک مبرؤون، اے کیا ہے اس تو بولو تاری زبان دے اتے جلے تالے لگ ویندن نا، میں ہن کیا آکھاں جو بندے دا دل کیا کردا ہے پتہ نہیں۔ اللہ تانوں ہدایت دے، فتوے لاون دے بڑے تکڑے ہو تساں، مگر باقی ہور تواڈے پلے کچھ نہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کچھ بلندے پین الزام تراشیاں کردے پین میرا پیغمبر اس کولوں اے بری کون؟ ایو جے لوگ جڑے پاکیزہ مرد ہیں، جڑیاں پاک دامنا عورتاں ہیں، اے اس تو بری پاک ہیں۔ اے کیویں ہو سکدا ہے؟ ہووے پیغمبر دا حرم تے امام الانبیاء پیغمبر دا تے اس دے کردار دا ایو جہا معاملہ ہوئے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ نہیں نہیں، انج تا نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماندے انہاں واسطے تا اے ہے کہ لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہاں دی شان دے موافق اللہ نے تا بخشش دا اعلان کیتا ہویا ہے، تے انہاں دی شان دے مطابق تے اللہ نے اپنی شان دے مطابق انہاں واسطے رزق دا اعلان کیتا ہویا ہے، رزق کریم دا اعلان کیتا ہویا ہے۔ دوئی تا گل بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا میرا پاک پیغمبر انہاں مارکے نو فرما دے جدہ منافقاں نے الزام لاون دی کوشش کیتی ہے، گلاں کرن دی کوشش کیتی ہے، اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے میرا پاک پیغمبر جدہ انہاں مارکا نے منافقہ کولوں ایک گالیا سنی لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔
سنن دے بعد انہاں نے کیوں نہ انج آکھیا کہ جو کچھ گلاں کردے پین اے بالکل جھوٹ ہے، اے بالکل الزام ہے، تے اصل گل جڑی ہوئے سبحانک ھذا بہتان عظیم، انہاں نے اج کیوں نہ آکھیا، انہاں دی گل انہاں نے سنی کیوں ہے؟ یہ مسلمانوں اللہ نے آکھیا لولا اس سمعتم قلتم عمر کا تساں کیوں نہیں آکھیا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ توجہ ہے تہاڈی؟ ایڈے تا انہاں نے الزام تراشیاں دی کوشش کی تھی منافقاں نے، کافراں نے، مشرکین نے، مگر کمال تا ویکھو حضرت عائشہ صدیقہ دا مقام تا ویکھو، رتبہ تا ویکھو جو اللہ پاک نے کیڑا رتبہ بلند کیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ کو دعا کر دے ہوندے آن اللہم اے اللہ سیاں اے میریاں جتنا بیویاں تے گھر والیاں ہیں میں اپنے طرفوں مکمل کوشش کر کے انہاں دے اندر برابری تے مساوات کردہ ہونا، ساریاں بیویاں دے اندر میں باری بھی مقرر کی تھی ہوئی ہے، کسے دے نال کوئی زیادتی نہیں کردہ، توجہ ہے زیادتی کوئی نہیں کردہ، امام الانبیاء پیغمبر دا معاملہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نو آدن اللہ سائیاں ھذا قسمی میں تقسیم بنائی ہوئی ہے اپنی ساریاں بیویاں دے بارے مکمل برابری تے مساوات کردہ۔ اتھے ایک اور جملہ بھی سن لو، امام الانبیاء پیغمبر تا مکمل مساوات تے برابری دا حکم دے وین، اللہ دا قرآن پاک بھی برابری دا حکم دے وے، اور اپنے معاشرے نو بھی اتھے ویکھ لائے، رشتہ داراں دی وجہ کولوں کہیں معاملے دی وجہ کولوں جے معاملہ تھوڑا جیاں بگڑ گیا ہے، اساڈے معاشرے دے اندر کیڑی گندگی پھیل گئی، ایک بیوی ماں پیو دے درد اتے بیٹھیاں زندگی گزر گئی، اس نو تے اپنے گھر لے کے آون واسطے تیار بھی کوئی نہیں ہے، مولوی صاحب تے پیر صاحب اے ملک صاحب تے خان صاحب تے چودھری صاحب او اتھے بیٹھی ہے، اے دوئی شادی چا کردا ہے یا تری شادی چا کردا ہے، زندگی گزر گئی تے سارے حقوق غصب ہوندے پائن، جبکہ اللہ پاک تا قرآن تے اعلان کردا ہے جے تیری نئی گل بندی پئی تا اللہ فرماندے نو طلاق دے دے، انہوں معلق کر کے رکھن دی اجازت تینوں اللہ نے دیتی کائی نہیں کہ او دے حقوق بھی نہ پورے کرے، وہ بیٹھی بھی تیرے نکاح دے اندر روے۔ یہ دن قیامت دے پتہ لگنا ہے ایہو جیاں بندہ جس دیاں 2 یا 3 یا 4 بیویاں تے مساوات تے برابری کائی نہیں پیا کردا، دن قیامت دے جے اللہ دے دربار دے اندر پوری پبلک تے پوری کائنات دے سامنے جے اٹھیج کے آونا ہے، اللہ پاک نے اس تے ایک پاسے نو خوش کر دیونا ہے، لڑکھڑاندہ ہو آونا ہے، لنگڑا کر دیونا ہے، اللہ نے ایک پورا پاسا سکیا ہو آونا ہے، لوگ ویک سنتے اکسن یار ایتا مولوی صاحب ہے، ایتا استاد صاحب ہے، ایتا پیر صاحب ہے، یار ایتا ملک صاحب ہے، ایتا خان صاحب ہے، ایتا چودھری صاحب ہے تے فلانا ہے، مگر اس نو کے ہو گیا جو پورا پاسا خوش کہتے لڑکھڑاندہ ہو یا آندہ پیا ہے، جڑے ویلے گل کھلنی ہے کہ دی وجہ ہے کہ دیاں 2 یا 3 بیویاں ہان مگر حقوق ہکی نو دیتی رکھے تے باقیاں دے حقوق غصب کرداری ہے، دن قیامت دیو نہیں ذلت نال مبتلا کر کے اللہ نے جہنم دے اندر سٹ دے بنا جو جل ادھے تیرا ٹھکانہ ادھے جنت جا۔ سارے معاشرے جی بیماری ہے کہ کوئی وطسکی ہو جائے مسلمان تے موائدری ہے، ہاں زد تے انا دے اندر آ کے اسے زد پیچھے کیونکہ قرآن گل کردہ ہے، یہ چونکہ میرا مضمون نہیں ہے تا ضمنی گل آ گئی، مضمون ہویا تا تفصیل نال دساں، قرآن پاک نے پورے اصول دسے کہ میاں بیوی دے اندر اگر کوئی اختلاف پائے گیا ہے انہوں کس طرح ٹھیک کرنا ہے، وہ سارے اصول اللہ دے قرآن نے دسے۔
آخر دے اندر فرمایا جے سارے اصول سارے طریقے اپناون تو بعد بھی گل نہیں بندی تو انہوں طلاق دے، کیا کر طلاق دے۔ اے طلاق بھی نہیں دیندا، اس نو بھی آر سمجھدا ہے تے حقوق بھی اس تے نہیں پورے ادا کردا۔ علماء نے لکھا ہے کہ غالباً تھانوی صاحب دے بارے چ کہ انہوں نے لکھا ہے، مشورہ بھی دیتا ہے، انہوں دیاں دو بیویاں او گھر دے اندر اے ہندوانا متیرا بھی اگر گھن کے آون نا، دو دانے گھن کے آون نا، انہاں دوہاں نو ادھ دے اندر کٹ کرن، ادھا ادو والا ادے تے ادو والا او دے ملا کے تے پھر ایک گھر تے بیا بے گھر، اتنا برابری دے باوجود پھر بھی انہوں نے لکھیا ہے کہ بہت مشکل ہے برابری کرنا، لیکن اتنا قدر انہوں نے سبق دیتا ہے کہ اگر دو بیویاں تو اتنا برابری تیرے ہوتے فرض ہے۔ کوئی شاید سمجھ رہی کہ نہیں؟ کہ لازم تیرے ہوتے، ضروری تیرے ہوتے۔ اور ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ ویکھو، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اللہ سائیاں میں اپنے طرفوں تک کوشش پوری کرداں کہ کسے دے نال کوئی زیادتی کمی نہ ہوئے، پوری تقسیم بھی میں کیتی ہوئی ہے، حتیٰ کہ سفر دے اتے ہی وجنا ہوئے تو ول بھی میں کنے پہندہ قرآن دازی کرداں، جس بیوی دا نام نکلے اس نو سفر دے اتے نالا میں گھن کے ویندہ ہوندہ، مگر اس دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نوادن کے اللہ سائیاں جیڑا کچھ میرے واسطے اندر ہے وہ تا میں کرداں، باقی میرا دل تا تیری قدرت دے قبضے دے اندر موجود ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس وقت اللہ سائیاں جس بیوی دا نام نکلے میں اس نو نال لے کے وینا تے پوری کوشش کردا جو حقوق پورے ہوئے نا، مگر اللہ سائیاں جیڑا دل دا معاملہ ہے او ایک ہے، دل نو سمجھیندا بھی ہاں، مگر دل دا جڑا معاملہ ہے میں جس نو بھی نال لے کے ونیا مگر دل وقت بھی اس حجرے دی طرف آندا ہے جڑے حجرے دے اندر عائشہ صدیقہ راندی ہے۔ اس وقت اللہ سائیاں میرے اختیار دی ایک گل تک آئی نہیں، اس وقت لا تلمنی فیما تملک ولا املک، اللہ جیڑی چیز میرے اختیار دے اندر کئی نہیں اس دے بارے چ دن قیامت دے اللہ سائیاں میرے کولوں نہ پوچھیں۔ زندگی باقی تا آئندہ جمعہ تے اللہ صحیح عمل دی توفیق۔